سوچیں، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کا آغاز رحمت سے نہیں بلکہ غضب اور بیزاری کے ایک اعلان سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا باب جو ایک الٹیمیٹم لے کر نازل ہوا۔ آج ہم اسی منفرد اور بہت ہی طاقتور سورہ توبہ کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ اچھا، تو بات ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی وہ کون سی واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ یہی سوال دراصل ہمیں اس سورہ کے منفرد کردار کی طرف پہلا اشارہ دیتا ہے۔ جی ہاں، جواب ہے سورہ التوبہ۔ اور دیکھیں اس کے نام ہی کتنے دلچسپ ہیں۔ ایک نام ہے توبہ یعنی معافی کا دروازہ، اور دوسرا نام براءت یعنی بیزاری کا، لا تعلقی کا اعلان۔ یہی دو نام سمجھے اس کے پورے پیغام کا خلاصہ ہیں۔ ایک طرف تو شدید تنبیہ ہے اور دوسری طرف سچی توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت کی امید بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کا آغاز اتنا مختلف کیوں ہے؟ بسم اللہ کا نہ ہونا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سورہ کے بہت ہی سنگین اور فوری پیغام کا ایک واضح اشارہ ہے۔ ایک ایسا اشارہ جو اس وقت کے حالات کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، سورہ کا آغاز ہی اس لفظ سے ہوتا ہے براءتن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام ذمہ داریوں سے بری ہونا، تعلق ختم کرنے کا ایک کھلا اعلان۔ تو ظاہر ہے یہ نرمی اور محبت کا لہجہ نہیں بلکہ یہ غضب اور سختی کا لہجہ ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں سے مخاطب تھیں جنہوں نے بار بار اپنے وعدے، اپنے معاہدے توڑے تھے۔ اچھا، تو اب ذرا اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے تقریباً 9 ہجری کا، جب ابتدائی مسلم معاشرہ ایک بہت شدید بحران سے گزر رہا تھا۔ یہ غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، جسے تاریخ کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اس وقت مسلمانوں کو ایک نہیں بلکہ 2 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومی سلطنت حملے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور دوسری طرف خود مدینے کے اندر منافقین کا ایک گروہ ریاست کو اندر سے کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ حالات اتنے سخت تھے، اسی لیے تو اس لشکر کو جیش الاسرا کہا گیا، یعنی تنگی کا لشکر۔ اور یہ سورہ یہ خاص طور پر اسی اندرونی بحران پر فیصلہ کن انداز میں بات کرتی ہے۔ اس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیا جو بظاہر تو دوست تھے لیکن اندر ہی اندر ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے مسجد زرار کا واقعہ۔ سوچیں، منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی، لیکن اس کا مقصد عبادت ہرگز نہیں تھا بلکہ اسے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک مرکز بنانا تھا۔ اور جب یہ پوری سازش بے نقاب ہوئی تو اللہ کے حکم سے اس نام نہاد مسجد کو گرا دیا گیا۔ تو اس شدید بحران کے جواب میں ایک خدائی فرمان نازل ہوا، ایک ایسا اعلان جس نے نہ صرف اس وقت کے حالات کو بدلا بلکہ ہمیشہ کے لیے عرب کی تاریخ کا رخ موڑ دینا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج کا موقع آتا ہے۔ پورے عرب سے لوگ مکہ میں جمع ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا جاتا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ حج کے سب سے بڑے اجتماع میں اس کا باقاعدہ اعلان کر سکیں۔ اور یہ اعلان یہ دراصل ایک الٹیمیٹم تھا۔ کن کے لیے؟ ان تمام مشرک قبائل کے لیے جنہوں نے بار بار اپنے معاہدے توڑے تھے۔ انہیں صرف اور صرف 4 مہینے کی ایک آخری فیصلہ کن مہلت دی گئی۔ اس اعلان نے 4 بنیادی اصول قائم کر دیے۔ نمبر 1، عہد توڑنے والے مشرکین کے ساتھ تمام معاہدے ختم۔ نمبر 2، انہیں اپنے موقف پر سوچنے کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ نمبر 3، اس مہلت کے بعد ان کا مکہ میں داخلہ ہمیشہ کے لیے ممنوع۔ اور آخر میں نمبر 4، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان تھا۔ اس ایک اعلان نے، سمجھیں، خطے میں ایک نئے سیاسی اور مذہبی نظام کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن جہاں یہ سورہ اتنی شدت تھی، وہیں اس نے آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی دکھایا، اور وہ راستہ تھا سچی توبہ کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہاں ہمیں 2 گروہوں کا انجام بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھے منافقین جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور آخرکار رسوا ہوئے۔ دوسری طرف وہ مخلص صحابہ تھے جن سے تبوک جانے میں سستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی، معاشرتی بائیکاٹ کی سختی جھیلی، اور بالآخر اللہ نے ان کی سچی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اس کی سب سے شاندار مثال ہمیں ملتی ہے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کی کہانی میں۔ ان کی توبہ اتنی سچی تھی، اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا ذکر خود قرآن نے کیا، اور اس سے ہمیشہ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ سچے دل سے رجوع کرنے والوں کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ تو اس سورہ کے جو تاریخی اثرات تھے وہ بہت گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے۔ اس نے ایک طرح سے جزیرہ نما عرب کو شرک سے پاک کر دیا،
نئی اسلامی ریاست کی اتھارٹی کو بالکل مستحکم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ اصول قائم کر دیا کہ مسجد حرام کی حدود میں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک ہی سورے میں اتنی سختی اور ساتھ ہی اتنی رحمت کا پیغام، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سورہ ہمیں انصاف اور رحم کے درمیان اس گہرے توازن پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک مستحکم معاشرے کے لیے یہ دونوں چیزیں آخر کیوں ضروری ہیں۔